آج جو ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے میلاد کے نام سے موسوم ہے، اور اس پروگرام کو رکھنے کا مقصد یعنی عید کے جو معنی ہیں، عید ایک دراصل عربی ورڈ ہے جس کے معنی خوشی کے ہیں، یعنی ایسے خوشی کے موقع پر ہمارے اطراف و کناف چاہے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں اس خوشی میں شامل کیا جائے اور انہیں اسلام کی حقانیت سے آشنا کرایا جائے۔ اسی لیے اسی کی مناسبت سے یہاں ہمارے ہندو بھائی بھی تشریف فرما ہیں، میں ان کا تہہ دل سے یہاں استقبال کرتا ہوں۔ اسی لیے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک منتر پڑھا ہوں، اس کے معنی یہی ہے اسطو ما صدقمیا، یعنی جھوٹ سے سچ کی طرف آؤ، تمسو ما جیوترگمیا، اندھیرے سے اجالے کی طرف آؤ، مرتیورمام امرتگمیم، یعنی موت سے زندگی کی طرف آؤ، موت سے حیات کی طرف آؤ، اسی میں امن ہے، اسی میں امن ہے۔ یہ یہاں کے ہندوستان کی مذہبی کتابوں میں بھی اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔ بہرحال جو ہمارے اس پروگرام کے رکھنے کا مقصد کہ اس پروگرام کے ذریعے چاہے خواہ وہ ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، تمام مسلمان اور ہندوؤں کے اندر محبت و اتفاق یعنی پریم کی بھاونائیں پیدا کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں کئی ڈفرینٹ فیتھ کے لوگ رہتے ہیں، یعنی کئی الگ الگ عقائد کے لوگ رہتے ہیں، جہاں پر آج اسلام ہندوستان میں اسلام بھی موجود ہے بکثرت سے، تو ہندوستان میں مسلمانوں اور غیر اقواموں کے اندر یعنی ہندو ہو چاہے عیسائی ہو، ان لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز نظر آتی ہے وہ ایک یونٹی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یونٹی کس طرح قائم کی جائے، یعنی ہندو اور مسلمانوں یعنی ہمارے جو وطنی بھائی ہیں ان سے ہماری یونٹی محبت اتفاق کس طرح پیدا کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر عید میں ہم ہاتھ یا گلے ملاتے ہیں، لیکن ہاتھ یا گلے ملانے سے بڑھ کر اگر یونٹی قائم کرنا ہے تو آپس میں دل مل جائے تو وہ بہتر ہے۔ جب انسان کے آپس میں دل مل جاتے ہیں تو یونٹی کہلاتا ہے، یا ہاتھ یا صرف فارمیلٹی کے لیے جب آپ گلے یا ہاتھ ملا رہے ہیں اسے یونیفارمٹی کہتے ہیں۔ ہمیں چونکہ جتنے بھی انسان ہیں وہ ایک واحد خدا کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اے انسانوں تم تمام مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے ہو اور تم تمام آدم کی اولاد ہو، اور تم میں ہم نے شعبے قبائل بنائے ہیں تاکہ تمہارا اپنے آپ میں تعارف ہو سکو، تمہارا انٹروڈکشن ہو سکو، اس لیے ہم نے تم میں شعبے قبائل بنائے، اور تم میں اگر کوئی بڑا یا مکرم معزز ہے، سپیریئر ہے تو متقی ہے۔ اب متقی کسے کہا جاتا ہے؟ متقی یعنی جو اللہ سے، جو پرماتما سے، جو ایشور سے جو ڈرتا ہے، ایشور کے احکاموں کی جو پابندی کرتا ہے، ایشور کے جو احکام جو بتائے ہوئے اصول کا پالن ہار کرتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ اگر ہم میں بڑا آج ہندوستان میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں 4 طبقے بستے ہیں، یا لوگوں کو یہاں کے دھرم، یہاں کے بڑے بڑے گروہوں نے 4 ذاتوں میں بانٹ دیا ہے، یعنی برہمن، چھتری، ویشیہ، شودر، یعنی برہمن یعنی اسکالر، برہمن کے معنی اسکالر، چھتری یعنی واریر، ویشیہ یعنی شودر، اینڈ شودر یعنی یہاں کی جو لوور کاسٹ ہے، ان کے یہ تمام چاروں کو ایک دوسرے پر فوقیت دی گئی ہے، یعنی یہ اس سے اعلیٰ ہے، یہ اس سے اعلیٰ ہے، اور یہ پنرجنم کا پاپی تھا، اس لیے اس جنم میں اس کو شودر بنا کر پیدا کیا ہے، چونکہ یہ شودر ہے اسی لیے یہ ہمارا غلام ہے، ہم برہمن ہیں، ہم اعلیٰ ہے، اسی لیے ہم ان کے سردار ہیں۔ یہی عمل عیسائیوں میں بھی نظر آتا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں جو گوروں کا چرچ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور جو کالوں کا چرچ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور یہ گورے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کے قریب ہیں، ہم خداوند کے پیارے ہیں، اسی لیے ہم گورے ہیں، اور جو کالے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب نہیں ہیں، اسی لیے انہیں کالا بنایا گیا ہے، تو لہٰذا ہم کالوں سے سپیریئر ہیں، ہم کالوں سے اعلیٰ ہیں اور وہ ہم سے ادنا ہیں۔ یہ تمام امتیازات یہاں کی قوم میں، بالخصوص ملک ہندوستان میں یہ
کہہ سکتے ہیں، جس کو گرو نانک جی کے ایک جو پسندیدہ شعر ہے جس کو کبیر داس جی لکھتے ہیں، اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور سے سب جگ اپجا کون بھلے کون بندے. یعنی یہ تمام جو مخلوق ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی نور سے ہی پیدا کی گئی سو مخلوق ہے. تو کون ہم اس میں ہم کیسا یہ بتا سکتے ہیں کہ تم اعلیٰ ہے تم ادنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف بتا دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم میں کوئی بڑا ہے سپیریئر ہے تو وہ متقی ہے. یعنی جو ایشور کی جو بات مانتا ہے وہ تم میں بڑا ہے. جس طرح مساوات کی بات رہی، اب مساوات ہمیں دیکھنے ملتے ہیں کہ کس طرح مساوات کو قائم کیا جائے. اب یہاں ہندوستان میں اتنا ڈسکرمنیشن ہے، اتنے امتیازات ہیں کہ ایک دوسرے پر فوقیت دی جاتی ہے. اسلام ان تمام امتیازات کو مٹانے کے لیے آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین 1400 سال پہلے یہ تمام امتیازات کو، یعنی کالے جو خاندانی عصبیت جو اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے جو گھمنڈ کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عربستان میں جو ایسی جاہل قوم تھی ان کے اندر آ کے محبت اخوت قائم کیا. چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں آنے سے پہلے ان کو ادنا غلام کہا جاتا تھا، چونکہ آپ حبشی تھے، جو آپ کا جو کلر تھا وہ سیاہ تھا، اس وجہ سے آپ کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. لیکن قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں تو وہی مقام و مرتبہ ملتا ہے جو کہ ایک سردار جب اسلام میں داخل ہوتا ہے اسے بھی وہی مقام دیا جاتا ہے. تمام کو ایک ہی سب میں کھڑایا جاتا ہے. چونکہ جو اسلام جو دین ہے وہ صرف منہ کی باتوں کا دین نہیں ہے، اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے. اسلام عملی طور پر تمام چیزوں کو پیش کرتا ہے. یعنی ایکویلٹی کی جو بات، جو مساوات کی جو بات بتائی جا رہی ہے، جب ہم نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو اس میں امیر غریب کالا گورا ہر طرح کے لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال تو حج کے موقع پر جب مسلمان جاتے ہیں، ہر ملک ہر قبیلے ہر قوم و نسل سے وہاں پر لوگ آتے ہیں اور بارگاہ الہی میں عبادت کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی ایکویلٹی مساوات کی مثال ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، جس کو یہاں کے بہت بڑے شاعر حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں. ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ وہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جب ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے پاس جو پریم جو اللہ جو پریم کرتا ہے وہ سب کو ایک سمان کرتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں کرتا. وہ آپ کے تقوی کے اوپر ہے، وہ آپ کے کرم کے اوپر ہے، کس قدر کے کرم آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قسم کا آپ کو رزق عطا کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس طرح کے پروگراموں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے. اور چونکہ میں اپنے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا، چونکہ یہاں ہندوستان ایک ایسی دھارمک بھومی ہے، یہاں کے مذہبی اوتاروں رشیوں منیوں کی وجہ سے یہاں کی جو قوم ہے، یہاں بھکتی بہت ہے یہاں کی قوم میں. یعنی بھکتی جسے کہتے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس کا اردو ورڈ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. یہاں کی قوم میں بھکتی بہت ہے. یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ شری رام جی، شری کرشن جی جیسے پائے کے بلند اوتاروں کی وجہ سے ان کے اندر بھکتی ہے. نہیں تو یہاں کی قوم آج دہریے بن جاتے تھے، ایکسسٹ بن جاتے تھے. ان کے اندر ایک بھکتی ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ وہ رشیوں اوتار منیوں کے ذریعے ہے. کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجا ہے، ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے. تو اس آیت کے لحاظ سے ہندوستان بھی ایک قوم ہے، یہاں پر بھی کوئی ہادی یا کوئی رسول آنا ضروری ہے. اسی وجہ سے شری رام جی اپنے کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی. شری کرشن جی نے بھی اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، پریڈکشن دی کہ آخری نبی آئیں گے جن کو یہاں کی قوم کلکی اوتار ناراشنس کے نام سے جانتی ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ بھوشیہ پران میں کہا گیا ہے وشنو یشسوتم دیوم دشٹو دراچار مردنم سمتی پرمانندم کلکی بندے جگت گرو. اس کے معنی یہ ہے وشنو کہتے ہیں گاڈ کو، وشنو یس یعنی سروینٹ آف گاڈ، جس کو اگر آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اٹ ول بیکم عبداللہ. وشنو یشسوتم دیوم دشٹو دراچار مردنم، جو دشٹوں کا ناش کرنے والے ہوں گے. سمتی پرمانندم، سمتی کے معنی ہوتے ہیں امانت دار، جس کو عربی میں آمینہ کہا جاتا ہے. آمینہ کے لال ہوں گے. سمتی پرمانندم کلکی بندے جگت گرو، اور وہ کلکی اوتار ہوں گے، وہ بتوں کا ناش کرنے والے ہوں گے. بتوں کے ناش کرنے سے مراد جو انسانوں کے دلوں میں جو بت بنے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ذہنی خیالوں سے جو چیزیں بنا چکے ہیں، اس قسم کے بتوں کو توڑنے والا وہ کلکی اوتار ہوگا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہاں کی مذہبی کتابوں میں لکھا گیا ہے. تو یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اسلام چونکہ سب سے آخری میں آیا، جس طرح انسان تمام کائنات عالم میں آخری میں آیا، اسی طرح اسلام بھی تمام
doesn't convert, it completes, یعنی انسان کو مکمل کرتا ہے. یعنی عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں صرف وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور کسی دیگر انبیاء کو نہیں مانتے. لیکن اگر کوئی عیسائی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لینا ہے, موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ہے. تو وہ اپنے مذہب سے کنورٹ نہیں ہو رہا, تبدیل نہیں ہو رہا ہے, بلکہ تکمیل ہو رہا ہے. جب ندی نالے جب سمندر میں ملتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے بلکہ اپنی مجموعی حیثیت سے ظاہر ہوتے ہیں. جو چیز ایک جزوی حیثیت سے کہلاتی تھی وہ اکملیت طور پر ظاہر ہوتی ہے سمندر کے ذریعے. اسی طرح اسلام جو آخری میں آیا وہ تمام مذہبوں کو اپنے اندر لیتا ہوا آیا. اسلام کس کا دین ہے؟ جو ہندوستان یہاں پر جو قوم جو ویٹ کر رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا, دیگر ناموں سے نراشن سکنچی ہوتا, ایسے ناموں سے بعض جگہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئرلی نام مینشن ہے. جتسمے ننترے ملیچ آچارینا سمنوتا محمدن ات کھتی شاشت محمدن ات کھتی شاشت ششی شاہ کا شمنوتا, یعنی جو ملیچ کہتے ہیں غیر ملکی کو, the person who will be belonging to foreign country, یعنی وہ غیر ملک سے ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا اور وہ اپنے شیشوں کے ساتھ آئیں گے. غیر ملک سے پہلے قیام ہوتا ہے, اس کے بعد رکوع ہوتا ہے, اس کے بعد قاعدہ پھر سجدہ ہوتا ہے. لیکن اس میں تھوڑی جو چینجنگس آئی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے. جو پہلے حالت قیام یعنی جو عربی اردو کے لحاظ سے الف ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں وہ ہے کی شکل اختیار کرتا ہے, پھر جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں وہ میم کی شکل اختیار کرتا ہے, پھر آپ جب ارد چندر یعنی آدھے چاند کی طرح رکوع میں جاتے ہیں تو وہ دال کی شکل